السلام علیکم، میرا نام کاشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بول دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ زوال بھیجتا ہے تو کسی ایک شعبے یا ایج گروپ یا ذات پہ زوال نہیں آتا، پورا کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مطلب کہ پورے معاشرے میں علم و ادب سے لے کر ہنر، ثقافت سے لے کر تمیز و لحاظ، تعلیم سے لے کر اخلاقیات، سب ہی نیچے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آج کے معاشرے کا تقابل ذرا 70s اینڈ 80s کے معاشرے سے کر لیں تو دیکھیں کہ تب ہم کہاں تھے اور آج زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ گوادر پورٹ خریدنا، کورین ڈیلیگیشنز کا پاکستان آنا، جرمن حکام کا پاکستان سے برینز کی ریکویسٹ کرنا، دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم، کنال سسٹم، آپ کے پریزیڈنٹس کو کوئین آف انگلینڈ اور پریزیڈنٹ آف امریکہ کا ریسیو کرنا، آپ کی موویز کا سٹینڈرڈ، ڈراما سیریلز، ایکٹرز کا معیار، میوزک کا معیار، ہر چیز، فنون لطیفہ کا ہر ڈپارٹمنٹ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اس دور کی شخصیات ذرا ملاحظہ کریں، ہمدرد دواخانہ والے صاحب ہو گئے، قوالوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، عزیز میاں قوال، غلام فرید صابری، ان گنت قوال، سپورٹس کے لوگ، بڑے بڑے نام، کرکٹ میں، ہاکی میں، سنوکر میں، اسکواش میں، سانگ رائٹرز، فلم میکر، ڈرامہ نگار، ایدی صاحب کو کون نہیں جانتا۔ آپ کے سی ایس ایس ایگزامز کا معیار دنیا کے بہترین معیاروں میں سے ایک معیار تھا۔ ایسی جلیل القدر شخصیات کا منظر عام پر آ کے اپنا پرفارم کرنا اور اپنا ایک نام بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں جو بھی برسر اقتدار لوگ تھے، چاہے فوجی ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، جو بھی تھے، ان کی تعلیمی اور جو پالیسیاں، ان کی جو سیاسی پالیسیاں تھیں برائے تعلیم، ہنر، ترقی، خوشحالی، اپنی اصل صورت میں کامیاب ہو رہی تھی، اور اسی لیے پاکستان مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ اب اس کا تقابل ذرا آپ آج کے پاکستان سے کریں۔ آپ کے ڈاکٹرز میں انسانیت کا کیا معیار ہے؟ آپ کے وکیلوں، ججوں میں انسانیت کا کیا معیار پیچھے رہ گیا ہے؟ آپ کے تعلیمی نظام سے نکلا ہوا بچہ، اس کی ڈگری دنیا میں کہیں مانی نہیں جاتی، نہ ہی وہ کمپیٹ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اگر کبھی کسی کو ٹیلنٹ دے دے تو اس کو تو خیر کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ آپ کی موویز کہاں ہیں؟ 12 کاپیاں انڈیا کے ایک گانے کی آپ کی موویز میں ہو رہی ہیں، ان کی سٹوری رائٹنگ، آپ کے ایکٹرز کہاں چلے گئے، سنگرز، سانگ رائٹرز کہاں چلے گئے؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تھیٹر پوری دنیا میں ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے ایک بہت ہی عزت سے دیکھا جانے والا ایک پلیٹ فارم ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر تھیٹر کو ایک مجرا گھر بنا دیا گیا ہے، ایک ایسی جگہ بنا دیا گیا ہے جہاں پہ انسان اپنی فیملیز کو لے کے نہیں جا سکتا، جہاں پہ کوئی عزت دار ٹیلنٹڈ آدمی آ کے پرفارم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے اس قوم کا اخلاقی معیار۔ آپ لوگوں کے فہم اور سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک بچی وہ 3 سیکنڈ کی، 10 سیکنڈ کی وہ پھاڑی ویڈیو بناتی ہے اور پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسڈر بن جاتی ہے۔ پشاور زلمی جیسا ایک جائنٹ برانڈ پاکستان کا، وہ اس لڑکی کو اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے شو میں آئیں اور اس کی وجہ سے ہماری بھی ویورشپ بڑھے یا ہمارے بھی فینز میں اضافہ ہو۔ جبکہ اسی دور میں وہ زارا نعیم ڈار نام کی ایک بچی نے ایسی دنیا کو حیران کر دینے والی اچیومنٹ کی، اور وہ ایک مارننگ شو سے آگے نہیں گئی۔ ایک پاکستانی انگلینڈ میں 1 پاؤنڈ فش کا گانا گاتا ہے اور پی ٹی سی ایل جیسے ادارے کا وہ برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے جو آن دی ہائیسٹ پوزیشنز جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو میں اس طرح کے لوگوں کے خلاف نہیں ہوں، صرف میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 سیکنڈ کے لوگ الگ ہوتے ہیں، جو کوالٹی ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے، اور آپ کوالٹی کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ اقصی اجمل پاکستان کا ایک نام ہے، اس نے اندھوں کے لیے ایک بہت زبردست ایجاد کی ہے، لیکن کتنے لوگ پاکستان میں اس کا نام جانتے ہیں؟ ستپارہ صاحب اگر حادثے کا شکار نہ ہوتے تو ان کی داستان بھی نہ ہوتی داستانوں میں ان کو کوئی پشاور زلمی والا اپروچ نہ کرتا، کیونکہ ان کی ویورشپ نہیں ہے، کیونکہ وہ چھچوری ویڈیوز نہیں بناتے، شاید اس لیے۔ آپ گوگل کریں پاکستان کے جو ٹاپ کے 25-26 آج کے دور کے ہائیسٹ اچیورز جو ہیں، اور دیکھیں کہ
ان لوگوں کی اچیومنٹس کیا ہیں, انہوں نے دنیا کو کیسے اپنی عقل, فراست اور اپنے کردار سے امپریس کیا ہے. اور ان لوگوں کہ آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں فالوورز چیک کریں, 500 1000 فالوورز ہوں گے. کسی پاکستان کے بڑے برانڈ نے ان کو اپنا ایمبیسڈر نہیں بنایا, کسی بڑے ادارے نے ان کو کسی اچھی پوزیشن پہ نہیں بٹھایا. جبکہ یہ 10 سیکنڈ والے ہیں جو لوگ ہیں, ان کی ان کی فالوورشپ ختم نہیں ہوتی. ان کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر بندہ فارغ الفارغ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ پاکستان بیسکلی کو رن کر رہے ہیں. ایک تماش بینوں کی ایک قوم ہے, اور اس کو تماش بینی چلا رہے ہیں, تماش بینی ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ اکنالج کریں کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. اگر پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو پھر آپ کیسے اس کو, اگر آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پرابلم ہے, تو پھر آپ کیسے اس کو سالو کرنے کی طرف جائیں گے. 70s 80s اس سے پہلے کہ پاکستان جو ترقی یافتہ پاکستان تھا, اس میں اور آج کے پاکستان میں جو فرق ہے وہ ان سیاسی پالیسیز کا ہے جو اس دور میں, آج کے دور میں بھی 25-26 پاکستان کے ٹاپ اچیورز ہیں, لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا جو عزیز میاں قوال کو ملا, جو عالمگیر خان کو ملا, جو عمران خان کو مل گیا کرکٹ کی وجہ سے. میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا, کرکٹ کی وجہ سے جو اس کو معیار مل گیا. آج کے دور میں وہ جو معیار تھے جو معین اختر کو یا عمر شریف کو ملتا تھا, وہ معیار آج کے دور میں کسی ایک گھٹیا سے ٹک ٹاکر کو مل رہا ہوگا. اتنی ہی اٹینشن اور اتنی ہی وہ پاپولیرٹی اینڈ ایوری تھنگ. بڑے بڑے برانڈز اپروچ کر رہے ہوں گے, ٹک ٹاک سے بھی پیسے کماؤ, یہاں سے بھی پیسے کماؤ, وہاں سے بھی پیسے کماؤ. تو جو فرق ہے 70s اور 80s اور آج کے پاکستان میں, وہ سیاسی پالیسیز ہیں جنہوں نے 50 سالوں میں کم از کم 2 نسلوں کی سوچ کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا. ان سیاسی پالیسیز نے ہمارے اندر ایسا زہر بھر دیا ہے کہ لاہور میں بیٹھا ہوا ایک آدمی نواز شریف کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ سانو تے بجلی مل رہی ہے نا, تے ہور کسی نو نہ ملے, بہاولپور میں, ملتان میں, جنوبی پنجاب میں نہ ملے سانو کی, ہمیں تو ایجوکیشن اور صحت مل رہی ہے نا, تعلیم اور صحت. پنڈ میں کسی بندے کو نہ ملے سانو کی, اس کی بیوی, اس کی بیٹی پنڈ سے لاہور ہسپتال میں آتے آتے رستے پہ دم توڑ جاتی ہے. تے سانو کی کراچی میں بیٹھا, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پورے کراچی میں کبھی اس بات پہ ریلی نکالی گئی ہو کہ تھر میں جو بچے مر رہے ہیں ان سے اظہار یکجہتی, ان کے درد میں شریک ہونے کے لیے کوئی ایسی ریلی ہو, کوئی ایسی مارچ کیا گیا ہو؟ نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ آپادھاپی کا ایک ایسا عالم ہے کہ ہر انسان باہر کچھ کسی اور کے لیے کچھ کرنے یا سوچنے کی طرف تبھی جاتا ہے جب اس کی اپنی جیب, اپنا پیٹ اور اپنا گھر پورے طریقے سے بھرا ہو. اس ہفتے جو تماشا سینٹ کے الیکشنز میں لگا, جس طرح سے ویڈیوز آئیں سابق وزیر اعظم کے بیٹے کی, اور پھر اگلے دن وہ ٹی وی پر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور جس طرح سے انہوں نے اس بات کو اپنا حق بنا کے بتایا کہ میرا حق ہے میں اپنے باپ کے لیے ووٹ مانگوں, اور ووٹ لینے کے لیے میں کسی پر خرچہ کروں, کسی کو پیسے آفر کروں. اس طرح کی بات اگر کسی آدھی سمجھ بوجھ رکھنے والے معاشرے میں بھی کسی انسان نے کی ہوتی, اس کو اسی کرسی پر, اسی وقت, اسی پریس کانفرنس میں کیمرہ مین بھی جوتیاں مارتے, صحافی بھی جوتیاں مارتے, اس کے اپنے ساتھ جو سجے کھبے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی جوتیاں مارتے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے پاکستان کے ان ایسے لوگوں کو, شرم آنی چاہیے ایسے صحافیوں کو جو اس طرح کے میٹیریل کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور پھر اس میٹیریل کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں اگلے دن کہ یہ بات صحیح کی تھی یا غلط کی تھی. غیرت مند قومیں اس طرح کی بکواس کر دینے والے آدمی کا سوشل بائیکاٹ کرتی ہیں. ان کی پارٹیز میں جانا اپنی حد تک عزت سمجھتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا اپنی بےزتی سمجھتی ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں آپ عام انسان کو تو چھوڑ ہی دیں, صحافیوں سے بھی آپ اس طرح کے اخلاقیات کی امید نہیں کر سکتے. وہ بھی اتنے ہی نچلے درجے کے گھٹیا ہیں جتنے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ گھٹیا ہیں. میں عمران خان کے کچھ بہت زیادہ فیور میں نہیں ہوں. جو چیزیں غلط ہیں کسی انسان کی وہ غلط ہی ہیں, لیکن پھر بھی
میں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کروں گا کہ میری اولاد عمران خان کی غلط سائڈ کو نکال کے 70% عمران خان بن جائے، اس کے دل میں وہی درد ہو، اس کے دل میں وہی ثابت قدمی ہو، اس کا کردار صرف فائنینشیل کردار پیسوں کو لے کے ایسے ہی ہو کہ حرام کا مال نہیں کھانا، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کی میں اپنی امانت عمران خان کے پاس رکھوانا بے فکر ہو کے رکھواؤں گا، میں اپنے پیسے عمران خان کو بے فکر ہو کے عطیہ زکوٰۃ دوں گا کہ مجھے پتہ چل رہے گا کہ میرے پیسے ٹھیک جگہ پہ ٹھیک مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں کبھی بھی رائیونڈ محل رکھنے والوں کو، سرے محل رکھنے والوں کو، $60 ملین، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، دبئی میں ٹاورز، یو ایس اے میں آف شور کمپنیز، اور ان لوگوں کو جو کہ مودی کو یا وہ اجیت دوگل صاحب کو اپنا یار بتاتے ہیں، یا کلبھوشن یادو کا جن کی زبان پر نام بھی نہیں آتا، جن کی اولاد اس طرح کی بے شرم ہے کہ وہ اپنی ماں کو ملنے اس کی تدفین کے لیے پاکستان نہیں آتی کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، اپنی دادی کو جہاز میں ڈال کے پاکستان بھیج دیتے ہیں، اس کے تابوت کو کہ جی جاؤ جا کے ادھر دفناؤ، وہ اس کی نماز جنازہ اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ میں کبھی ایسی بے غیرت اولاد نہیں چاہوں گا اپنے لیے، یا اس طرح کی بے غیرت اولاد جو کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے آئیں اور پھر بھی وہ پاکستان میں آ کے حرام کو اپنے لیے حلال ہی سمجھیں۔ یہ دیس اس طرح کا ہے، ان لوگوں کا خون اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر ہر حلال حرام کام کو اپنے اوپر حلال ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی پستی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس کے جواب میں یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں نواز شریف نے غلط کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ عمران خان کی غلطیاں اور اس نے سینٹ کے الیکشن میں کیا کیا اس کو گنوانا شروع کر دیں گے۔ بھائی اس نے بھی غلط کیا تھا، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، لیکن ایسے بے غیرت لوگ جو کہ بار 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 یہ غلطی کر رہے ہیں، جو کہ پچھلے 50 سالوں سے اس قوم کو اس قدر اخلاقی پستی میں جن لوگوں نے ڈال دیا ہے کہ وہ قوم کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، وہ صرف ساڈا بندہ ٹھیک ہے تے ساڈا بندہ ٹھیک ہے، بس ادھر ہی اٹک کے رہ گئے ہیں، اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں عمران خان نے صادق سنجرانی صاحب کے سینٹ کے الیکشنز میں جو بھی کیا، اور میں اس سے بھی بڑی لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے پچھلے 50 سال کے اندر پاکستان کی 2 نسلوں کو اس طریقے سے برباد کیا ہے کہ وہ اخلاقیات کے معیار میں کسی بھی طریقے سے پورے اتر ہی نہیں سکتے۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو کوئی اختلاف ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، اگر گالیاں والیاں دینی ہیں تو یوٹیوب والے سینسر کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی اس طرح کی آپ کو کچھ کڑوی باتیں سننے کو مل جائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ مزید کڑوی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو۔